Welcome to another session of Mahitul Amraz. ہم نے اب تک امراض کی مختلف اقسام جو پڑھی ہیں اس میں بیسیکلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امراض کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، امراض مفردہ اور امراض مرکبہ. اور امراض مفردہ میں بھی ہم نے 3 اقسام پڑھی تھیں، ایک سوء-مزاج، دوسرے سوء-ترکیب اور تیسرے تفرق-اتصال. اب ہم یہاں پر ہم نے سوء-مزاج کو دیکھ لیا، سوء-ترکیب دیکھ لی، اور تفرق-اتصال پر آج بحث ہوگی، جسے ہم ڈسکنٹینیوٹی یا لاس آف کنٹینیوٹی بھی کہہ سکتے ہیں. تو سوء-مزاج ہم نے دیکھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ سوء-مزاج میں بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں، اور سوء-مزاج کو ہم نے جو کیٹیگرائز کیا تھا بلکہ یہ پوری کیٹیگری پیتھولوجیکلی ہے. اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ مرض کس قسم کا ہے. اگر ترکیب میں بگاڑ ہے تو ترکیب کو درست کرنے کی جو ترکیبیں ہوں گی، تدبیریں ہوں گی، وہ کی جائیں گی. صرف مزاج میں بگاڑ ہے، ترکیب ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں صرف ہمیں وہ دوائیں دینی ہوں گی جو مزاج کو تبدیل کر دیتی ہیں، اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہم مزاج کو صحیح کرنے کی فکر کریں گے. تو ہم نے مزاج کی بہت سی اقسام پڑھی ہیں، اور 16 اقسام ہم نے پڑھی ہیں مزاج کی. تو 16 اقسام میں مثال کے طور پر سوء-مزاج ہار، یہ سادہ بھی ہو سکتا ہے، مادی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سوء-مزاج ہار رطب بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم مرکب کہیں گے، اور سوء-مزاج ہار ہی ہو سکتا ہے جسے ہم مفرد سوء-مزاج کہیں گے. تو یہ تقسیم کیوں کی گئی ہیں، یہ بات تو واضح ہونی چاہیے. یہ تقسیم اس لیے کی گئی ہے کہ علاج کے وقت میں اسی اعتبار سے اس کا اصول طے کیا جائے کہ اس مرض کو یہ اگر مفرد ہے تو صرف ایک کیفیت پر ہی فوکس کرنا ہے. ایسی دوائیں دینی ہیں جو صرف ایک کیفیت کو ہی ٹھیک کریں، اسی کیفیت کا اضافہ اس میں دواؤں کے ذریعے سے کیا جائے جو کم ہو گئی ہے، یا اسی کیفیت کو کم کیا جائے جو بڑھ گئی ہے. تو اس طریقے سے سوء-مزاج کی جو اقسام ہیں وہ کلینیکلی بہت ہی ریلیونٹ ہیں، اور سبھی اقسام جسے ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا، میں نے ڈسکس کیا تھا، کلینیکلی بہت ہی ریلیونٹ ہیں. اسی طرح سوء-ترکیب میں جو اعضاء میں فرق آیا ہے، اعضاء مرکبہ میں یہ سوء-ترکیب لاحق ہوتا ہے، تو اس کی جو اقسام ہم نے پڑھی ہیں وہ بھی کلینیکلی بہت ریلیونٹ ہے. اگر ہمیں پریسائزلی معلوم ہو کہ سوء-ترکیب میں کیا پرابلم، کس قسم کا پرابلم ہوا ہے، مجاری میں ایشو ہوا ہے، یا عدد بڑھا ہے، یا مقدار میں اضافہ ہوا ہے، تو ہم اسی اعتبار سے اس کے اسباب پہ غور کرتے ہیں، اور اس سبب کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ وہ سبب جو ہے وہ کم تبدیل کیا جا سکے، اس کا ازالہ کیا جا سکے. اسی طرح تفرق-اتصال ایک بہت آسان سا ٹاپک ہے، اور اس میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اعضاء کی کنٹینیوٹی ہے اس میں فرق آیا ہے. تو ایسی صورت میں عام طور سے اگر وہ کنٹینیوٹی میں فرق جو ہے وہ چھوٹا موٹا ہے تو ان تدابیر سے جن میں کنٹینیوٹی کو انٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس سے ہو جاتی ہیں، چاہے وہ کوئی علاج بالتدبیر ہو یا علاج بالدوا ہو، دونوں سے پاسبل ہے اگر چھوٹی موٹی ایشوز ہیں، چھوٹی موٹی پرابلمس ہیں. لیکن اگر یہ تفرق-اتصال زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اس کی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ تفرق-اتصال کو ہم سرجیکلی درست کریں، اور اس کا علاج عمل بالیت کے ذریعے سے کریں. تو یہ بات واضح طور پر ہمیں سمجھنی چاہیے کہ طب یونانی ایسی پیتھی نہیں ہے کہ جس کے اندر صرف دواؤں سے ہی علاج کیا جاتا ہے، بلکہ اس میں علاج کے بہت سے طریقے ہیں، اور جراحت یا سرجری اس کا ایک اہم پارٹ ہے، جس کے بڑے ماہر سرجنز گزرے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے اس میں طریقے بتائے ہیں سرجری کے، اور آج بھی طب یونانی میں سرجری ہو رہی ہے. تو تفرق-اتصال ایک ایسا امراض کی ایسی کلاسیفیکیشن ہے جس میں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے. تو تفرق-اتصال کی جو اقسام ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں.
تفرق اتصال میں جو مختلف امراض کے نام رکھے گئے ہیں ان کے مقام کے اعتبار سے رکھے گئے ہیں، ان کی حیت اور شکل کے اعتبار سے، یا تفرق کی کمی اور زیادتی کے لحاظ سے مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ اور یہی اس میں سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی نام کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی ڈیفینیشن ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو نام ہے یہ کس مقام کے لیے ہے، اور اس نام سے تفرق کی کون سی حیت، کون سی شکل مراد ہے، کس قسم کا تفرق ہے، اور یہ کتنا گہرا ہے یا کتنا سطحی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم جلد کے تفرق اتصال کو دیکھیں گے۔ جلد کا جو تفرق اتصال ہوتا ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے؟ تو جلد کا تفرق اتصال پہلا جو ہے وہ خدش یا خراش کہلاتا ہے۔ خدش یا خراش، اس میں تفرق اتصال بالکل لکیر کی طرح باریک ہوتا ہے، بالکل باریک لکیر کی طرح۔ اگر ایک جو ہے وہ کہیں پر کٹ لگا ہوا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ خدش ہے یا خراش ہے، خراش پڑ گئی ہے۔ دوسری مثال اس کی ہے سہج، جسے چھل جانا کہتے ہیں، یا جو لکیر کی طرح ہونے کی بجائے پھیلا ہوا ہو اور چوڑا ہو، تو ایسی صورتحال کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفرق اتصال سہج ہے، اور ایک طرح سے لیسریشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، چھل جانا کہتے ہیں کہ تفرق تو ہے اس میں۔ تفرق کا مطلب ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ الگ ہو جانا، اتصال سے مراد ملاپ کا الگ ہو جانا، جو چیز ملی ہوئی تھی اس کے اندر علیحدگی پیدا ہو جائے۔ تو یہ کسی قسم کی بھی علیحدگی، اعضاء کی کنٹینیوٹی میں جو فرق آئے گا، کنٹینیوٹی جو لاس ہوگی، تو اس کو ہم تفرق اتصال کہیں گے۔ تو لکیر کی طرح اگر یہ کنٹینیوٹی میں فرق آیا ہے تو خدش کہلائے گا، اور اگر یہ پھیلا ہوا ہے، تفرق اتصال کافی پھیلا ہوا ہے، چوڑا ہے، لکیر کی طرح نہیں ہے، تو یہ سہج کہلائے گا۔ اور یہ نہ صرف یہ جلد کا بلکہ یہ ممبرینس کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے بدن کے اندر جو انٹرنل ممبرینس ہیں، ماؤتھ میں ہو سکتا ہے، اور اسی طرح آنتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو آنتوں میں بھی اگر ہوگا تو اس کو کہیں گے ہم سہج امعاء، امعاء کے اندر سہج پیدا ہو جانا۔ So Tafarruq-i-Ittsal is another category of ajnas amraz. We have seen earlier the amrad mufrada, we have seen amrad murakkaba, and in amrad mufrada we have seen three categories. First is Su-e-Mizaj, the other is Su-e-Tarkeeb, and the third is Tafarruq-i-Ittsal. So we have seen Su-e-Mizaj and Su-e-Tarkeeb, and we have studied the types of all these Su-e-Mizaj and Su-e-Tarkeeb disorders. So the category is very much pathological oriented, and the pathology is in Su-e-Mizaj, the pathology is abnormality in Mizaj or temperament, while in Tarkeeb it is a structural issue. So it is divided to understand the pathology, and it has clinical application. So if any disorder is categorized in Su-e-Mizaj, then it must be borne in mind that the line of treatment is only to change the mizaj of that particular organ, not to change any other issue. And in structural disorders, Su-e-Tarkeeb, we should focus to correct that structural issue. So it might be possible with certain pharmacotherapy, it might be possible with certain regimenal therapies, or even sometimes surgery is indicated. But in Su-e-Mizaj, there is no need of surgical intervention, and most of the disorders are we used to see in patients are categorized into Su-e-Mizaj, where Su-e-Mizaj, where only temperament is disturbed in terms of quality,
either hararat or hotness is increased or coldness is increased or other category may be increased. Either it is simple increment, only one category, one kafiyat or one quality is increased, or it might be that possible that two categories are simultaneously increased. So this categorization of disorders is very important, because if a patient has Su-e-Mizaj har and Su-e-Mizaj har sada, then we have to focus on only only to change the hararat and only to normalize the hararat, and not the rutubat or yabusat. We should not use such medicines or such tadbir with which rutubat or yabusat may be altered. We should choose such treatment modality which only changes the hararat towards normal, and we have to use the proper appropriate doses, so that that alteration should be to normalize to the patient's normal mizaj up to that level. And similarly, one important category is Su-e-Mizaj sada and maddi. So why Su-e-Mizaj sada and why Su-e-Mizaj maddi? Because Su-e-Mizaj maddi, in cases of Su-e-Mizaj maddi, we have to focus on the madda, not only kafiyat. Till if we try to change the kafiyat only and not try to change or evacuate the madda from the body, the treatment will remain incomplete. And this is the beauty of Unani medicine, that treatment is radical. Radical cure is a beauty of a unique feature of Unani medicine, where the material, the morbid matter which is increased in the body, we try to eliminate that morbid matter from the body, so that the Su-e-Mizaj could be corrected completely, not only kafiyat but also the madda, which is cause of Su-e-Mizaj in that particular patient, should be normalized. And Su-e-Mizaj maddi, so that category of maddi and sada is very essential, very important, so that the treatment can be targeted accordingly. If madda is involved, it must be eliminated from the body, not only the change in kafiyat. The change in kafiyat is not complete and not correct treatment. So in Su-e-Mizaj we can see we have understood the situation. And Su-e-Tarkeeb we also dealt with the different types of diseases, and precise identification of Su-e-Tarkeeb is essential, so that appropriate measures can be taken. And in Tafarruq-i-Ittsal, most of the time it might be a very small tafarruq, very small loss of continuity, then that can be corrected with certain regimenal therapies or certain even pharmacotherapies also. We will see different examples where pharmacotherapy can be done, and that Tafarruq-i-Ittsal, that loss of continuity may be normalized. Because the tabiyat body has a natural ability, which we discussed earlier in the fundamental principles of Unani medicine, fundamental concepts. Tabiyat has an innate power, a natural power which is gifted to everybody. It itself try to protect the body and itself try to heal any kind of disease. So if a cut is there in the skin, if it is very minimal, but tabiyat itself try to eliminate that cut and to intact the skin again to the normal condition. So for that we only try to help the tabiyat with the help of medicines and certain therapies. But in many situations, in many Tafarruq-i-Ittsal, for example fracture of bone, in such situations or in other conditions where the Tafarruq-i-Ittsal is major, then we need surgical interventions. So the surgical interventions are needed only when the Tafarruq-i-Ittsal is major and could not be treated with the help of only pharmacotherapy or regimenal therapies. And it is a beauty of medicine that Unani medicine, that
it has not only pharmacotherapy and regional therapy, it has surgery also. And we should remember that surgery is very important branch of Unani medicine, and it is in this way it is a very holistic, it has a very holistic approach, and all the important treatment modalities included in Unani medicine. So Tafarruq-i-Ittsal, different types of different diseases in Tafarruq-i-Ittsal are named differently based on location, shape, extent of disease, etc. So what are those diseases which can be named accordingly, and why they are named? Because with name only we can identify what may be the location of that particular Tafarruq-i-Ittsal, and what may be the shape of the Tafarruq-i-Ittsal, and how much deep or superficial is that Tafarruq-i-Ittsal. So there are different names. We will see one by one. For skin, for Jild, or it is called as skin, we can see hair-like fine Tafarruq-i-Ittsal, which is called as Khadsh. A fine hair-like Tafarruq-i-Ittsal is called as Khadsh. Sahaj is a lacerated, wide and spreaded Tafarruq-i-Ittsal. So if it is not hair-like but it is wide and it is spreaded, then it is called as Sahaj. So this Sahaj, we can see if it is only hair-like, then it is it will be called as Khadsh. But if it is more than hair-like cut, it is wide and spreaded and lacerated wound, then it will be called as not wound, lacerated discontinuity, then it will be called as Sahaj. And this Sahaj may happen not only on the skin but also on the internal mucous membranes, like in mouth and even in the intestine. So internally, for example, is Sahaj Am'a, where the internal membrane of Am'a or intestine is discontinued with wide and spreaded wound, spreaded discontinuity, Tafarruq-i-Ittsal. So such type of Tafarruq-i-Ittsal which is internally found is called as, it is also called as Sahaj, not externally only, but it can happen in the internal organs.